یہ الحمدللہ باوجہ سرکار کلندر دوراں حضور خواجہ بابا جی مشتاق حسین چشتی الوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس مبارک کی تیسری نشست ہے، تو سب دوستوں کو میری طرف سے دعوت بھی ہے کہ ختم شریف کے بعد سب لنگر کھا کے جائیں، اور رات کی نشست میں جو ہماری تاجدار ختم نبوت کانفرنس اور جو ہے وہ شان اولیاء پہ جو محفل منعقد ہو رہی ہے اس میں بھی سب جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں۔ بابا جی سرکار کے عرس مبارک آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو فلیکسیں بھی چھپی ہیں اور جو پیغامات گئے ہیں ان کے ساتھ تاجدار ختم نبوت کانفرنس بھی لکھا گیا ہے۔ تو اس کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بابا جی سرکار کا پیغام ہی یہی تھا، ہمیں بابا جی سرکار کی یاد بھی رکھنی چاہیے اور ان کا پیغام بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا ہمیں پیغام کیا تھا۔ اکثر سب دوست سنتے تھے کہ بابا جی سرکار دعا میں فرماتے تھے عشق مصطفیٰ، درد مصطفیٰ، ذوق مصطفیٰ۔ مالک ہمیں ان کے مشن پہ استقامت عطا فرمائے کہ جس مشن پہ بابا جی سرکار ہمیں لگا کے گئے ہیں۔ تو جس طرح ہمیں بابا جی سرکار کی یاد رکھنی چاہیے، اسی طرح ہمیں ان کا پیغام بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سب دوستوں کو علم ہے بابا جی کی صدارت میں علماء کرام بھی تشریف فرمائے ہیں، انہوں نے کئی دفعہ جو ہے یہ تشریف لائے، محافل میں شامل ہوئے، تو کوئی بندہ یہ اٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بابا جی سرکار نے کسی محفل میں اپنی تعریف کروائی ہو، بابا جی سرکار نے کسی کو حکمن کہا ہو، بلکہ اکثر ہم نے ایک دو دفعہ تو یہ معاملات دیکھے کسی جو نقیب حضرات ہیں انہوں نے کوئی 3-4 لقب زیادہ لگا دیا تو بابا جی سرکار نے وہی منع فرما دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور کا ذکر کرنے آئے ہیں تو آپ حضور کا ذکر کریں۔ تو بابا جی سرکار نے ساری زندگی اپنا ذکر آنے ہی نہیں دیا۔ جب درگاہ شریف کی بات ہوئی، مدرسے کی بات ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مالک نہیں ٹھہرایا، انہوں نے کہا کہ مالکاں دی مہربانی کہ انہوں سانو کتیاں نو چنے ہیں کہ اسی انہوں نے نوکری ادا کر رہے ہیں، درد مصطفیٰ اور ذوق مصطفیٰ کا۔ تو انہوں نے اپنا تو ذکر ہی نہیں کیا، لیکن پھر اللہ کرواتا ہے کہ جس ذات میں انہوں نے اپنی ذات فنا کی تو وہ ذات پھر ان کی ذات فنا نہیں ہونے دیتی، پھر وہ ذکر جاری رکھتی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا یہی مطلب ہے نا کہ جو شخص ساری زندگی وہ پاک بدن شریف حاضر ہوئے نا قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے کہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ تو ایک غیر مقلد تھا، اس نے آ کے سوال پوچھ لیا، اس نے کہا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں تو آپ کے سامنے شرک ہو رہا ہے کہ ان کو نعرے تو اللہ پاک کے لگانے چاہیے کہ حق اللہ یا اللہ، تو یہ حق فرید یا فرید کہہ رہے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل ہے قرآن سے؟ تو حضرت قبلہ عالم نے کیا فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اللہ پاک کا تو وعدہ ہے کہ فرید ساری زندگی فرید فرید نہیں کرتا رہا، فرید ساری زندگی اللہ رسول کرتا رہا ہے، تو پھر اللہ رسول جو لاج رکھتا ہے وہ لوگوں کی زبان سے فرید فرید کرواتا ہے۔ تو یہ وہ اذکرکم ہے، اللہ کا چرچا کرنا یہی ہے نا کہ وہ مخلوق کی زبان سے جاری کر دیتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ بس سبق کے لیے ہی، میں تنقید نہیں کر رہا، بابا سرکار کی صدارت میں جو ہے وہ ایک حضرت صاحب خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے بات کی، حضور کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ جی منزل حضور کی ذات ہے۔ تو بلا شبہ ہمیں تو ہم یہ آج سے نہیں سن رہے، الحمدللہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، گھر میں باہر ہم نے یہی سنا ہے بابا سرکار کی زبان سے کہ منزل حضور کی ذات ہے۔ یہ سارے بندے غور سے سن لیں کہ منزل حضور کی ذات ہے، منزل حضور کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رب تک بھی پہنچنا ہے تو حضور کے وسیلے سے پہنچنا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کی، اس کے بعد وہ اگلا مرحلہ آیا کہ قبر میں بھی حضور ہی تشریف لائیں گے، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قبر میں جو ہے وہ قبر کو بقعہ نور حضور کی ذات ہی بنائے گی۔ اور انہوں نے آگے کچھ جو لفظ کہا اس سے مجھے تھوڑا اختلاف ہوا
کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف حضور سے رشتہ پکا کریں. تو یہ جو صرف تھا نا اندر، اس نے مجھے تھوڑا تنگ کیا. تو میں بس یہ ان پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حضور کی محبت، سب سے پہلی تو چیز باوی سرکار نے جو ہمیں درس دیا کہ منزل حضور کی ذات ہے، اور قبر میں تیسرا سوال کس کی ذات کے لیے ہونا ہے؟ ہاں جی، کس کی ذات کے لیے ہونا ہے؟ حضور کے لیے ہونا ہے کہ یہ شخصیت جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اس کے جو ہے وہ بارے میں دنیا میں کیا کہتے رہے ہو. تو ہمارے بابا جی تو اس کا جواب کسی اور طرح دیتے تھے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. کہ جب فرشتے تیسرا سوال کریں گے تو میں کہوں گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. ہمیں تو درس یہ ملا ہے، لیکن اس میں ہمیں ایک چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم محسن کا احسان نہ بھلا بیٹھے، کہ جس نے ہمیں حضور کی محبت دی ہے کہیں اس کو ہم اندر سے مائنس نہ کر دیں. کیونکہ منزل یہ تقاضا نہیں کرتی کہ منزل ملنے پر رہنما کو چھوڑ دیا جائے. جس نے آپ کو منزل تک پہنچایا ہے اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ دیکھیں، منزل تو حضور کی ذات ہے، لیکن منزل کے لیے ساز و سامان کون تیار کر کے دے گا؟ منزل تو حضور کی ذات ہے. تو قبر میں حضور نے آنا ہے، لیکن قبر تک پہنچائے گا کون ایمان کی سلامتی کے ساتھ؟ تو وہ آپ کا رہنما ہے. وہ چاہے آپ کا والد ہو جس نے آپ کے دل میں حضور کی محبت ڈالی، وہی آپ کا رہنما ہے. وہ آپ کا استاد ہو، اس نے آپ کے دل میں حضور کی محبت ڈالی، وہی آپ کا رہنما ہے. اگر آپ کے شیخ نے آپ کے دل میں محبت ڈالی ہے تو وہ آپ کا رہنما ہے. تو قبر تک جو ہے وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ پہنچیں گے تو حضور کو پہچانیں گے نا. سب سے پہلے تو پہچان ضروری ہے، سب سے پہلے پہچان ضروری. یہاں پہ امروز نہ دیدی تو اگر روئے سنم را فردا بقیامت رخ زیبا چشناسی. اب اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا. تو آج اگر آپ نے یہاں پہ کوئی پہچان کروانے والا نہیں ہے نا، تو آگے آپ پہچان کریں گے کیسے؟ تو یہاں پہ جو آپ کا رہنما ہے اس نے پہچان کروانی ہے. اس نے حضور کی آپ کو پہچان. حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جنہوں نے تفسیر کبیر بھی لکھی ہے، تو ان کا واقعہ ایک مشہور ہے نا کہ وہ جب آخری وقت آیا، وقت نزاع تھا، تو شیطان آ گیا. شیطان نے کہا جی جو ہے نا آپ کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے. انہوں نے کہا جی دلیل دیں. تو آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے رد کر دی. آپ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے رد کر دی. آپ نے تیسری دلیل دی، شیطان نے رد کر دی. 360 دلیلیں آپ نے دی، شیطان نے ساری رد کر دی. تو آپ کے مرشد محترم تھے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ. آپ وضو فرما رہے تھے، تو آپ نے وہیں سے ہی توجہ کی اور پانی کا چھینٹا مارا. آپ نے فرمایا کہ فخر الدین رازی اس دلیل کو کہہ دے کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. تو جب یہ بات حضرت فخر الدین رازی نے کی تو شیطان بھاگ گیا. تو ایمان کی سلامتی کس نے جو ہے وہ کی؟ کس نے سلامت رکھا ایمان؟ تو یہاں پہ شیخ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو. حضور کی پہچان کون کروائے گا؟ شیخ کروائے گا. تو منزل بلا شبہ حضور کی ذات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قبر میں بھی حضور نے آنا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ ہم سے اپنے چرچے کروائے نہیں ہیں. انہوں نے حضور کا ذکر ہی کیا ہے. یہاں پہ سارے مریدین متوسلین بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو اس بات کی آگہی ہے کہ جب بھی بابا جی سرکار کے پاس بیٹھے ہیں، حضور کی بات، شروع بھی بات حضور کی محبت سے اور اینڈ بھی بات حضور کی محبت پر. تو ہم نے یہ پیغام یاد رکھنا ہے. لیکن اس پیغام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے رہنما کو اندر سے ہٹا دیں. جو یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے نا، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ محسن کا احسان نہیں بھولنا چاہیے. اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ محمد کی الفت بڑی چیز ہے. محمد کی الفت بڑی چیز ہے. خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. تو اس دولت سے بڑی تو دولت ہی کوئی نہیں ہے. اس احسان سے بڑا احسان ہی کوئی نہیں ہے. تو جس بندے نے آپ پر یہ احسان کر دیا ہے کہ اس نے بن مانگے آپ کے دل میں حضور کی محبت ڈال دی ہے، تو اس سے بڑا محسن آپ کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور منزل ہے ہماری، حضور ہی منزل ہے. لیکن ہمارے رہنما ہمارے شیخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دل میں حضور کی محبت ڈالی. تو یہ بات سب نے اس عرس مبارک پر یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ حضور کا چرچا کرنا ہے. آگے 12 ربیع الاول شریف کا جلوس بھی آ رہا ہے. تو یہ عرس مبارک بھی ایک طرح کا حضور کا ہی ذکر ہے، کیونکہ حضور کے غلاموں کا ذکر حضور کا ذکر ہی ہوتا ہے.
تو یہاں پہ بھی پیغام ہمارا ربیع الاول شریف کا ہی ہوگا. سب دوستوں نے جو پہلے محافل رکھ رہے تھے, بلکہ محافل الحمدللہ ہمارے ربیع الاول تو ماشاءاللہ ساری فل ہو گئی, اور جلوس میں بھی الحمدللہ سب دوستوں نے شرکت کرنی ہے جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں, اس سے بڑھ چڑھ کر دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے, کیونکہ ہمارا مشن جو بابا جی سرکار ہمارے ذمہ لگا کے گئے ہیں وہ حضور کی عظمت کا پرچار کرنا ہے. مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.